بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 411 ہے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن قیلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفلق، رواہ الترمذی۔ حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو اس خشوع والے بیٹھنے کے انداز میں دیکھا تو ڈر سے کانپنے لگی۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صرف گفتار ہی سے نہیں بلکہ حرکات و سکنات و نشست و برخاست و رفتار و گفتار سے بھی دلوں کو اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کر دیتی تھی۔ یہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں بیٹھنے کی شکل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بیٹھنے کی نوعیت کیا تھی جس کو حضرت قیلہ بنت مخرمہ نے دیکھا تھا؟ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ القرفصاء کہتے ہیں اس کو، القرفصاء کی نشست کہتے ہیں۔ یعنی گوٹ مارنے کا مطلب یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور گھٹنوں کو اوپر اٹھا کر اور ان کو اس طرح گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گویا باندھے ہوئے ہوں، اس طرح بیٹھنا۔ القرفصاء کی نشست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تواضع، کامل خشوع اور ربانی وقار کی عملی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بادشاہوں کی طرح تن کر بیٹھتے تھے اور نہ ہی غافل انسانوں کی طرح بے پرواہ انداز اختیار فرماتے تھے، بلکہ ایسی حیت میں ہوتے تھے جو بندگی، عاجزی اور حضور قلب کو ظاہر کرتی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حقیقی خشوع صرف نماز تک محدود نہیں ہے بلکہ مسجد میں بیٹھنے، سننے اور خاموشی اختیار کرنے کے انداز میں بھی جھلکنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بیٹھنا صحابہ کے دلوں پر رعب الہی طاری کر دیتا تھا، کیونکہ وہ رعب ظاہری جلال کا نہیں بلکہ باطنی تقوی، اللہ کی خشیت اور کامل بندگی کا رعب تھا۔ یہ جو عربی زبان میں القرفصاء کہا گیا ہے، اس خاص بیٹھنے کے انداز کو کہتے ہیں جس میں آدمی زمین پر اس طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں کو سمیٹ لے، گھٹنے سینے کے قریب ہوں، بازو گھٹنوں کے گرد ہوں یا ان پر رکھے ہوئے ہوں اور بدن پوری طرح سمٹا ہوا ہو۔ یہ نشست عموماً عاجزی، تواضع، توجہ اور باطنی انہماک کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری سے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس عاجزانہ بیٹھک سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی میں ان طریقوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔